جاتی ہے کہ ایک جانور لایا جاتا ہے، جیسے بکرا بکری لے آئے اور کہتے ہیں یہ تمام گھر والوں کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو پہلے یہ بات جان لیں کہ کس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے۔ کسی گھر کے سرپرست یا گھر کے کفیل پر ہی لازم ہو، یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد میں شرائط دیکھی جائیں گی۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 اور 12۔ 10 ذو الحجہ کی شہر کے حساب سے جب عید کی نماز ہو چکے اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 12 کی غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ 3 دن ہوتا ہے، دن میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے، دن میں کرنا افضل ہے، اور سب سے پہلا دن سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو 10 ذو الحجہ، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں ہر شخص اپنے گھر میں موجود جتنے بھی افراد ہیں جو بالغ ہیں وہ سب اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کریں، جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو لہٰذا اس کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان پہ قربانی واجب ہے۔ ایسی اگر کوئی نان مسلم تھا اور وہ مسلمان ہوا ہے تو زمانہ کفر کی چاہے وہ کتنے مالدار کیوں نہ ہو اس پہ کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ دوسرا عاقل ہونا، غیر عاقل شخص یعنی پاگل مجنون پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی نہیں ہوتی چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ چوتھا ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کی شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، تو جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جانا ہے، وہ شرعی طور پہ مسافر بنتا ہے۔ اب اگر یہ سفر طے کرتا ہوا کسی شہر میں پہنچ گیا اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تب بھی یہ مسافر رہے گا۔ ہاں اگر کسی شہر میں پہنچ کر پھر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو یہ مقیم کہلائے گا۔ تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے گھر پہ ہی ہیں آپ مقیم کہلائیں گے، یا آپ سفر کر کے گئے کسی اور شہر میں اور وہاں پر آپ نے ایک ہی شہر کے اندر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو آپ مقیم بن گئے، اور مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں، جس میں 3 دنوں کے اندر چاہے پہلے دن، چاہے دوسرے دن، چاہے تیسرے دن بھی کسی میں شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، اور نمبر 4 مقیم ہونا۔ اس کے بعد 5واں ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب تقریباً زکوٰۃ سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مالک نصاب وہ شخص کہلائے گا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، جو میرے خیال میں آج کل 62,000 63,000 تک کی آ رہی ہوگی، کیونکہ ریٹ ذرا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کسی سنار سے پتہ کر لیں، جس وقت آپ حساب کرنے لگیں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر کیش موجود ہے تو وہ مالک نصاب ہے۔ تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یا پھر آپ کے پاس مال تجارت بیچنے کی غرض سے ایسا مال رکھا ہوا ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی ضرورت سے زائد جتنا بھی سامان ہے اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے لکھا کسی کے گھر میں 6 کمرے ہیں، جو گھر کا مالک ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، 4 کمرے یوز ہوتے ہیں، 2 کمروں میں ایسی تالا پڑا ہوا کسی کام میں استعمال نہیں ہوتے، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے نصاب پہ سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں پہلے دن اس کو اچانک مال مل گیا کہیں سے تو چاہے ابھی تو یہ ہاتھ میں آیا ہے لیکن فوراً قربانی واجب ہو جائے گی۔